دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، بہت دھیان سنیے گا، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے عورت کے سر پہ چوٹی ہوتی ہے، مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے جس عورت کے سر پہ چوٹی ہوتی ہے اس کے منہ میں بدبو نہیں آتی۔ عورت کی خوبصورتی چوٹی میں، جس کی چوٹی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، گھنی ہوگی، بڑی ہوگی، اس عورت کا منہ اتنا صاف ہوگا، اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ جس مرد کی داڑھی جتنی زیادہ گھنی ہوگی، بڑی ہوگی، اس مرد کے منہ میں بدبو نہیں آئے گی، بدبو ہوتی نہیں ہے۔ چوٹی عورت کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے، داڑھی مرد کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے۔ ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ۔ اس میں دو خوبی ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے کہ اس میں کوئی بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردار کو، پنجاب میں آپ لوگ جاتے ہیں، پنجاب کے سردار کو آپ نے کہیں بھی بھیک مانگتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں۔ بھیک مانگنا ذلت ہے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دادا کا الگ ریکارڈ ہے، پردادا کا الگ ریکارڈ ہے، پوتا کا الگ ریکارڈ ہے۔ مانگنے والی برادری ہے، شاہ نام ہے، بادشاہ نام ہے، اتنا بڑا ریکارڈ۔ اور دوسری بات، سب کچھ چھوٹ جائے، سردار کی داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی۔ دکھائی، سردار کی پگڑی برابر رہے گی، داڑھی برابر رہے گی۔ ہماری تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے، لیکن جتنی عزت، شان و شوکت اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے سنت چھوڑ دیا، انہوں نے دین و دھرم کو نہیں چھوڑا۔ تیسری بات یاد رکھیے، دیکھیے داڑھی نہیں رکھنا اور بات ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا خطرناک ہے۔ داڑھی کی عادت نہیں ہے، اے اللہ میری عادت خراب ہے، یہ گناہ ہے، مجھ کو معاف کر دیجئے، ایمان سلامت ہے۔ لیکن داڑھی کا مذاق کیا ہے؟ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے تو سرکاری گھاس معلوم ہوتی، داڑھی رکھنے سے تو میں بوڑھا معلوم ہوتا، داڑھی رکھنے کے بعد تو اتنی کھجلی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ مہینہ بھر سے بیگن ہی کھا رہا۔ یہ داڑھی کا مذاق ہے، داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی نہیں رکھنا اور بات ہے، گناہ سمجھ رہا ہے، ایمان سلامت ہے۔ داڑھی کا ذرا سا مذاق اڑا دیا، ایمان چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ داڑھی نبی کی سنت ہے، نبی کی پسند ہے۔ جو نبی کی سنت میں، نبی کی پسند میں عیب لگائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک دہریہ آ گیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس، اس نے کہا آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، میں کہتا ہوں داڑھی سنت نہیں ہے، میرے پاس مضبوط دلیل ہے، آپ کے پاس نہیں۔ تو گھبرا گئے کہ باپ رے کتنا بڑا عالم ہے یہ، اور وہ کتنا بڑا جاہل تھا، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اس نے مولانا سے آ کر کے کہا آپ غلط کہتے ہو، داڑھی رکھنا سنت ہے، میں دلیل دیتا ہوں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اتنی مضبوط دلیل دوں گا کہ آپ بھی گھبرا جائیں گے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا داڑھی نہیں تھی، اب بتائیے سنت کہاں ہے؟ سمجھ میں آ گیا کہ ایک نمبر کا جاہل ہے، اس کو اسی کے بھاشے میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھا، توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ اب اس کو سمجھ میں آیا۔ ایک صاحب نبی کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی کٹا رہے ہیں، تو سننے والے ارریا کے، اب وہ بھی سیام پور کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کی سنت آپ کے چہرے پر نہیں ہے۔ تو منطقی جواب دینے لگے، میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑتا۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے اور کہہ رہے ہو دل نہیں ٹوٹتا، تو کہا کہ آج تم نے آنکھ سے میری پٹی ہٹا دی۔ حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی، حضرت علی کی داڑھی بڑی بھاری بھرکم داڑھی تھی، بہت گھنی داڑھی تھی۔ ایک یہودی آ کر کے کہتا حضور یہ جو داڑھی ہے کون سی آیت میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں؟ کہا بتاتا ہوں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا۔ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تمہاری مثال قرآن میں بنجر زمین کی ہے، میرے چہرے پر داڑھی ہے، ہماری داڑھی کی مثال قرآن میں زرخیز زمین کی ہے کہ اس میں آب و دانہ ڈالا جاتا ہے، کھاد کے بعد گھنی فصل آتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، مارے خوشی کے کسان تڑپنے لگتا ہے۔ میری داڑھی کی مثال خوبصورت پر بہار پودے کی ہے، پھلدار درخت کی ہے، اور تمہاری مثال جھاگ اور
جھاڑ وغیرہ کی ہے، کانٹے کی ہے، کہ جو بالکل ویران ہے، سنسان ہے، قبرستان ہے۔ داڑھی جب چہرے پر آتی ہے تو آدمی بادشاہ معلوم ہوتا ہے، جب داڑھی چہرے سے کٹ جاتی ہے تو آدمی قیدی اور مجرم معلوم ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے بڑی پیاری، آپ دیکھیں گے جو لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں تبرک لے کر کے آتے ہیں، تبرک میں کیا، کھجور لے کر کے آتے ہیں، پانی لے کر کے آتے ہیں۔ تو لوگ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں، حاجی صاحب تبرک دیجئے، زمزم لے کر کے آپ آئے، کھجور لے کر کے آئے۔ تو آئے حاجی صاحب ایک عالم کے پاس آئے، کھجور لے کر کے آئے، تبرک لے کر کے آئے، اور یہ خیال تھا کہ بہت خوش ہوں گے۔ جیسے ہی تبرک پیش کیا، کھجور پیش کیا، رونے لگے، عالم رونے لگے۔ اب وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا کہ میں اتنی دور سے آ رہا ہوں اور یہ رو رہے ہیں۔ کہ آپ کیوں رو رہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ نے نبی کا روضہ دیکھا ہوگا، وہاں جا کر کے آپ نے سلام پڑھا ہوگا، نبی کا دل کیسا تار تار ہو کر کے رہ گیا ہوگا کہ چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کی روح کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی۔ حاجی صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، آنکھ سے پٹی آپ نے ہٹا دی، آج کے بعد داڑھی کبھی نہیں کٹائے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں داڑھی رکھیں گے، کرنی موچ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے کنیا کے بھی مامو دلہا کے بھی۔ شادی کا وقت تھا، آج سے 150 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں شادی ہو رہی ہے، تو لڑکا بھی اسی مجلس میں ہوتا تھا، لڑکی بھی ایک ہی مجلس میں ہوتی تھی۔ لڑکی ادھر بیٹھتی تھی، لڑکا ادھر بیٹھتا تھا، قاضی صاحب بیچ میں ہوتے تھے۔ تو رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد ابھی بھی یہاں اس مجلس میں نکاح ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں جو نکاح کا دستور تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی سامنے، لڑکا سامنے، بیچ میں قاضی۔ لڑکا سے پوچھا تم تیار ہو؟ تو ہاں تیار ہوں۔ قبول ہے؟ تو قبول ہے۔ لڑکی سے کہا کہ تم تیار ہو؟ قبول ہے؟ تو قبول ہے۔ ہو گیا نکاح، دعا ہو جاتی۔ تو یہ موبائل کا زمانہ تھا نہیں، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا نہیں تھا۔ قاضی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے عالم احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر، وہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے۔ لڑکی ادھر ہے، لڑکا ادھر ہے۔ تو لڑکی سے حضرت نے کہا کہ یہ لڑکا ہے، اس کو دیکھ لو، یہ تم کو پسند ہے؟ اس کے نکاح میں تم آ رہی ہو، تم وہ قبول ہے؟ تو جیسے ہی لڑکی نے لڑکا کو دیکھا کہ داڑھی والا، بھری مجلس میں کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر کے کہا مجھ کو داڑھی والا لڑکا قبول نہیں ہے۔ اب جتنے باراتی منہ پجا کر کے آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، اس کا تو پانی اتر گیا۔ ارے باپ رے باپ رے، کیا ہوگا؟ اس تو بھوکا پیاسا واپس جانا ہوگا۔ حضرت کا سر جھک گیا، سب لوگ مارے شرم کے سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مراقبے میں چلے گئے۔ 5 منٹ کے بعد سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، ایک راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں آج ایک وجہ بتانے کے لیے آپ لوگوں کو جا رہا ہوں۔ میں مراقبے میں گیا تھا، خدا سے پوچھا کہ آخر اس لڑکی کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ نے پردہ اٹھا دیا، بتا دیا کہ اس لڑکی نے داڑھی والے کا انکار کیوں کیا۔ اس کے باپ نے اس کو حرام کما کر کے حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے، موچ اڑائے داڑھی بنوائے، عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں، اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا،
کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ دوسرے کی کھائیں گے اپنا بچائیں گے، بالکل صحیح کہا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی